نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے بڑا کرٹیکل ہے، بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، خصوصاً ہمارے ایشیائی ممالک کے جو معاشرہ ہے جس کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی ہے، تو وہاں پہ آلریڈی پہلے سے شرک اور بدعت کی رسومات پائی جاتی ہے۔ ہمارے آباء اور اجداد کی یہ ٹریڈیشنل رہی ہے، ہمارے اکابرین کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ بدعت اور شرک کی ایکٹیویٹی ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ تو اگر کوئی حق بات کہتا ہے قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے، یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی باتیں ہمیں پیش کرتا ہے، دلائل اور ریفرنسز اگر ہمیں کوئی دیتا ہے، تو جلدی ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت اور شرک کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، آپ نے سنا ہوگا۔ تو ہماری جبلت، ہماری فطرت، ہمارے نیچر کے اندر اس طریقے کی بدعت کی رسومات پائی جاتی ہے، خصوصاً عوام کے اندر۔ اور اس کو جب کوئی حق بات کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، دوسرے فرقے سے ہے۔ حق کو جلدی تسلیم نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹیبل نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت کے ٹائم تمہاری مصیبت کو ہٹاتا ہے، یا تمہاری فریاد کو سنتا ہے، یا تمہارے سے برائی ہٹاتا ہے۔ تمہیں زمین کی خلافت عطا کر رکھی ہے، کیا خدا کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ الہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ آیت کریمہ کا یہ مفہوم میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، رب کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ جس طریقے سے ہم رب کے ساتھ یہ عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، دعا کو سننے والا ہے، مستجاب الدعوات ہے، پریشانیاں وہی لاتا ہے، پریشانیاں وہی ہٹاتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، بیماری وہی ہٹاتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، اولاد کو وہی چھینتا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے زندگی کی ریکوائرمنٹ کے جو مسائل ہیں وہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ خالق اور مالک اور کریٹر اللہ کی ذات ہے، تو بے شک اللہ ہی ہماری مصیبتوں کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی شفاعت میں شامل ہے۔ یہی شفاعت کا اگر ہم کلیم دعویٰ کسی نیکسٹ باڈی کے لیے، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال کے لیے رکھتے ہیں عقیدہ، تو یہ شرک کہلائے گا۔ غائب میں صرف اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک توسل، ایک وسیلہ ہم کسی بھی شخصیت کا دے سکتے ہیں، لیکن استمداد صرف اللہ سے طلب کی جائے گی، مدد اللہ سے طلب کی جائے گی۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وہ دوسرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، نیکی کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ کسی کو نیک بات بتانا، نیکی کے اوپر کسی کی مدد کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس طریقے سے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو کس سے مدد طلب کریں گے؟ اللہ سے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز ہماری حاجت کو پورا کر دے، یہ صبر میری مصیبت کو ٹال دے۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے بھی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی دوسرے سے مدد طلب کریں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا والیشن کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو اللہ نے تلقین کر دی کہ اگر تمہیں بندگی کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، پوجا پاٹ بھکتی کرنی ہے، تو اللہ رب العزت کی کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو۔ قرآن نے واضح طور پر اسپشٹ شبدوں میں بتا دیا کہ مدد کہاں طلب، کس سے طلب کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے۔ دوستو، اب چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر یہ عقائد بالکل ایک دم ایکسپوز ہو جائیں گے کہ کس طریقے کا قبروں کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، جو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ کہاں تک درست ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جندب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کے اوپر میلہ مت لگانا، میری قبر کا طواف مت کرنا۔
ٹھیک ہے، مسند امام احمد کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہم لا تجعلنی قبری مثلا یعبد، اس طریقے کے الفاظ ہیں کہ اللہ میری قبر کو بت گاہ مت بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ جب ہم نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس سے مدد طلب نہیں کر سکتے، تو باقی مزارات کا تو کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ نبی خود کہہ رہے ہیں اپنی قبر کے بارے میں، اپنی مزار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو بت گاہ مت بنانا کہ لوگ اس کی پرستش کریں۔ تو اللہ کے نبی نے سخت منع کیا قبروں کی جو سے مدد طلب کرنا، بھیڑ لگانا، طواف کرنا، اور خصوصاً ہمارے دور کے اندر جو بکرے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہے، کسی بھی صحابی، کسی بھی نبی کا یہ طریقہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ہم نے اپنے من گھڑت چیزیں بنائی ہیں۔ اما عائشہ روایت کرتی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت ہے کہ آپ کے آخری دن چل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ آپ بار بار اپنے چہرہ اقدس سے چادر ہٹاتے اور یہ ارشاد فرماتے لعن اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے سخت منع کیا قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے، سجدہ کرنے سے، قبر سے مانگنے سے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ صرف یہود اور نصارہ کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت نہیں بھیجی، جو بھی اللہ کے نبی کا امتی بھی قبر کی اس طریقے سے پرتش کرے گا تو یہود اور نصارہ کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اللہ کے نبی نے جو لعنت بھیجی اس زمرے میں آ جائے گا۔ تو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ بیماریاں وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، احادیث نبوی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ میری امت اگلی والی امتوں کے پیچھے اس طریقے سے چل پڑے گی کہ اگر وہ قدم بقدم بالش ببالش، اس طریقے کے حدیث کے الفاظ ہیں، وہ چل پڑے گی۔ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسے تھے تو ہماری امت بھی وہی کرے گی۔ تو اس طریقے سے جو شرکیہ ایکٹیویٹی پہلی والی امتیں کرتی تھی، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی ارشاد فرمائی، پیڈش ایک پروفیسی آپ نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے اندر بھی وہ ساری کی ساری برائیاں آئے گی۔ پہلے والے لوگ شرک کرتے تھے تو میری امت کے اندر بھی شرکیہ ایکٹیویٹی ہوگی۔ تو اس طریقے کے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا آبزرویشن کر رہے ہیں کہ کس طریقے کی بدعت، کس طریقے کی شرک کے ماحولیات جو ہے آج کل پائے جاتے ہیں، اور کسی کو حق بات کہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوستو، تو قرآن اور حدیث کو آپ پڑھیے۔ ہمارے مسلمانوں کے لیے تو سب سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ اللہ کا کلام۔ کیا کلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ کلام تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے مانگو۔ قرآن کا فیصلہ، ورڈکٹ، ججمنٹ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر پریشان ہو تو تمہاری پریشانی کون دور کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اللہ کرتا ہے۔ یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے یہ ضربیں لگا رہا ہوں کہ تمہارے ایمان قوی بنے، تمہارے عقائد کی اصلاح ہو، ریمینڈی ہو عقائد کی، کہ عقیدہ کیا رکھنا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ تو دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور حق بات کوئی بھی کہے، توحید پرستی کی بات کوئی بھی کہے تو اس کو تسلیم کرو۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم کا لب لباب خلاصہ کلام کیا تھا؟ توحید پرستی۔ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، اسی کے سامنے جھکنا سیکھو، اسی کا نام لینا سیکھو۔ مصائب، پریشانیاں اللہ کے گھر سے آتی ہے، اس کی جانب سے آتی ہے، اور وہی ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا وشواس ہونا چاہیے، تب جا کے ہماری ایمان کی، عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ اور عقیدہ جو ہے اسلام کے اندر مین فاؤنڈیشن ہے، پوری اسلامک انفراسٹرکچر عقیدے پہ کھڑا ہے۔